آغاز میں آپ کو بتائیں، لندن میں وزیر اعظم شہباز شریف کی نواز شریف سے ملاقات۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں عمران خان کے لانگ مارچ سے نمٹنے سے متعلق پلاننگ پر غور ہوا ہے۔ دیگر اہم فیصلے بھی ہوئے۔ اسحاق ڈار کی واپسی کا فیصلہ ہو چکا ہے، ذرائع کا ایسا بتانا ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ہی اسحاق ڈار پاکستان آ رہے ہیں اور واپس آ کر وہ وزارت خزانہ بھی سنبھال لیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نواز شریف سے اہم ملاقات ہوئی ہے اور اسحاق ڈار کی واپسی کے حوالے سے بھی فیصلہ ہو گیا ہے۔ ذرائع اس بات کو کنفرم کر رکھے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف جب وطن واپس آئیں گے تو پھر ان کے ساتھ اسحاق ڈار بھی پاکستان آ رہے ہیں۔ اسی بارے میں مزید بات کرتے ہیں، ہمارے کورسپونڈنٹ لندن سے اسرار یونس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسرار، بتائیے گا آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں اسحاق ڈار کی واپسی کے حوالے سے، اور ملاقات کا احوال بھی بتائیے گا۔ جی بالکل، وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت لندن میں موجود ہیں اور کل وزیر اعظم نے پاکستان روانہ ہونا ہے۔ روانگی سے ایک دن قبل اس وقت لندن میں وزیر اعظم کی نواز شریف سے ملاقات جو ہے وہ جاری ہے، اور دونوں برادران کی جو ملاقات ہے وہ 1 گھنٹے سے زائد جو ہے وہ ایک ٹائم سے جاری ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملاقات میں اہم ملکی سیاسی اور معاشی جو معاملات ہیں ان پر تبادلہ خیال اور فیصلے ہوں گے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس ملاقات میں عمران خان کے لانگ مارچ سے نمٹنے پر گفتگو سر فہرست ہے، جبکہ ملکی صورتحال سے متعلق نون لیگ اور پی ڈی ایم کی جو مجوزہ حکمت عملی پر غور کیا جائے گا۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس اہم ملاقات میں تحریک انصاف کی پنجاب میں جو حکومت ہے اس کے خاتمے کے حوالے سے اقدامات سے متعلق بھی۔ اچھا اسرار، ذرائع بتا رہے ہیں کہ اسحاق ڈار شہباز شریف کے ساتھ ہی وطن واپس آ رہے ہیں، اس چیز کو کنفرم کر سکتے ہیں آپ؟ جی بالکل، یہ خبریں جو ہیں وہ آ رہی ہیں کہ اسحاق ڈار پاکستان کی جو معاشی جو صورتحال ہے اس سے نمٹنے کے لیے اس بات کا جو ہے وہ جائزہ لیا گیا ہے کہ اسحاق ڈار کو پاکستان جو ہے وہ روانہ کیا جائے، اور اسحاق ڈار کی جو واپسی ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کے بعد ان کے جو پاکستان کی روانگی کی تاریخ ہے اس کا جو ہے وہ سامنے آنا باقی ہے۔ یہ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کے بعد اس بات کی تصدیق ہوگی۔ ٹھیک ہے، ملاقات کے بعد اس بات کی تصدیق ہوگی۔ اسرار، بہت شکریہ آپ کا۔ عمران خان نے اسمبلی میں واپسی امریکی سائفر کی تحقیقات سے مشروط کر دی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے، پتہ نہیں تعلقات کب اور کیسے خراب ہو گئے۔ اسحاق ڈار کے بعد نواز شریف بھی وطن واپسی کی تیاری کر رہے ہیں۔ شہباز شریف کی اقوام متحدہ میں تقریر، ملک دیوالیہ ہونے کا اعلان ہے۔ موجودہ حکومت معیشت کو ایسے مقام پر لے آئی ہے کہ دوا کی بجائے اب سرجری کی ضرورت ہے۔ مفتاح اسماعیل موشی کینسر کا علاج ڈسپرن سے کر رہے ہیں۔ صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ اب حکومت ملی تو ماضی کی غلطیاں نہیں دہرائیں گے۔ امریکی سائفر کی تحقیقات کرائیں، اسمبلی میں واپس آ جائیں گے۔ عمران خان نے پارلیمنٹ واپسی کی شرط بتا دی۔ صحافیوں سے گفتگو میں عمران خان کا کہنا تھا، ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے اچھے تعلقات تھے، پتہ نہیں کب کیسے خراب ہو گئے۔ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے، اس کے پاس تمام اختیارات ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی وزیر اعظم پر تنقید، کہتے ہیں شہباز شریف کے غیر ملکی ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو نے مارکیٹ کو نہایت منفی پیغام بھیجا ہے۔ مفتاح اور شہباز شریف نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ مفتاح کینسر کا علاج ڈسپرن سے کر رہے ہیں۔ موجودہ حکومت نے نیب کے 1100 ارب روپے کے مقدمات ختم کرائے۔ کیسز ختم ہوتے ہی اسحاق ڈار وطن واپس آنے کو تیار ہیں۔ اس کے بعد نواز شریف بھی واپس آنے کو تیاری کر رہا ہے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ امریکہ سے تعلقات ملکی مفاد کے تحت چاہتا ہوں۔ بھارت اور اسرائیل سے متعلق عمران خان نے کہا کہ مودی پاکستان کو توڑنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ بھارت کی برتری اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کی فوراً پالیسی نہیں ہو سکتی۔ اور سازش کے ذریعے بٹھایا گیا وزیر اعظم دنیا میں شرمندگی کا باعث بن رہا ہے۔ عمران خان کا رحیم یار خان میں جلسے سے خطاب، جس میں انہوں نے کہا شہباز شریف کو کسی قابلیت کی بجائے صرف اس مقصد کے لیے لایا گیا کہ باہر سے آنے والا ہر حکم مانے گا۔ جن لوگوں سے شہباز شریف بھیک مانگ رہا ہے انہی کے سامنے بیٹھ کر شوارمے بھی کھاتا ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ رانا ثناء اللہ نے کیا کرنا ہے، لیکن رانا ثناء اللہ کو نہیں پتا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ ملک بھر میں لوگ مہنگائی کے خلاف باہر نکل آئے ہیں، حقیقی آزادی کے لیے بھی سب کو باہر نکلنا ہوگا۔ جب کسی کو ایک امپورٹڈ پرائم منسٹر سازش کے ذریعے ملک کے اوپر بٹھایا جاتا ہے تو وہ ملک کو اس طرح شرمندہ کرواتا ہے۔ اس کو اس لیے نہیں لے کے آئے کہ اس میں کوئی قیادت کی کوالٹی تھی، اس کو اس لیے لے کے آئے
کہ یہ جو بھی حکم ملے گا باہر سے یہ سارے حکم مانے گا. دنیا اس انسان کی عزت کرتی ہے جو انسان اپنی خود عزت کرتا ہے. یونائٹڈ نیشنز کا سیکرٹری جنرل آیا جب پاکستان، پرائم منسٹر کہہ رہا تھا سیکرٹری جنرل صاحب اگر ہمیں آپ امداد دیں گے تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم وہ چوری نہیں کریں گے. یہ اگر IMF کہے گا کہ مہنگائی کرو، بجلی کی قیمت اوپر کرو، یہ سارے کام کرے گا. کی آزادی کے لیے نکلنا پڑے گا ہمیں. 4 لوگوں نے بند کمرے میں فیصلہ کیا مجھے مروانے کا، اور وہ لوگ ابھی بھی اس سازش پہ لگے ہوئے ہیں. اور اسی کا جواب دیا ہے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے. کسی کو اسلام آباد پر چڑھائی نہیں کرنے دیں گے. کوئی مسلح جتھے لے کر آیا تو ویسے ہی نمٹا جائے گا. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے 2 ٹوک بتا دیا. چیئرمین PTI کی گرفتاری کا اندیا بھی دے دیا. کہتے ہیں کہ رینجرز، FC اور پولیس کی بھاری نفری موجود ہے. صوبوں نے پولیس نفری نہ بھیجی تو وفاق کے پاس بہت سے قانونی آپشنز ہیں. اس نے خود تسلیم کیا ہے کہ 25 مئی کو جن لوگوں کو وہ ساتھ لے کے آیا تھا وہ لوگ مسلح تھے. اگر وہ پروٹیسٹ کرنے کے لیے آتا ہے، جو سپریم کورٹ نے اور ہائی کورٹ نے جو جگہ مختص کی ہیں ان جگہوں میں سے وہ بتائیں کہ کون سی جگہ جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھ کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں. اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ اسٹیٹ کے اوپر چڑھ دوڑنے کے لیے آئیں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے کہ ایسے گروہ کو روکا بھی جائے. ہماری یہ کوشش ہوگی جتنی بھی طاقت کا استعمال کرنا پڑے اسے جو ہے وہ بڑی احتیاط سے کیا جائے. تاثر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی وہ بڑی پاپولیرٹی ہے. پنجاب میں تبدیلی لانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسحاق ڈار صاحب تو اسی ویک میں اندر آ جائیں گے. پارٹی کی یہ ریکویسٹ کہ نیکسٹ الیکشن میں میاں نواز شریف صاحب پارٹی کو الیکشن کمپین جو ہے وہ لیڈ کریں، اویلیبل ہوں، اس کو انہوں نے جو ہے وہ مان لیا ہے. اس کے اس بیانیے، اس کے اس مطالبے یا اس کے اس جو ہے وہ ایڈونچر کے اوپر قطن جو ہے وہ آرم فورسز کے سربراہ کی تبدیلی جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں آنا چاہیے. وہ وقت کے اوپر اناؤنس ہونی چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی جو ہے اسے کنٹرول نہیں کیا جا سکا. IMF کا معاہدہ جو ہے اس میں تھوڑی دقت بھی پیش آئی، اور اس کی وجہ جو ہے یہ عمران خان کی ملک دشمنی پہ مبنی جو ہے وہ پالیسیز تھی. ہم نے اس وقت ریاست، ملک اور قوم کا سوچا، اپنی ذاتی سیاست کا نہیں سوچا. اور وفاق اور صوبوں کی بڑھتی ہوئی لڑائی. خیبر پختونخوا حکومت کا وفاق کو پولیس فورس دینے سے صاف انکار. مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ اپنے شہریوں پر تشدد کے لیے وہ پولیس نہیں دے سکتے، جبکہ صوبائی وزیر شوکت یوسفزئی کا کہنا ہے کہ وفاق پر کون سے دہشت گرد حملہ کرنے جا رکھی ہیں جو انہوں نے نفری طلب کر لی ہے. دوسرے جانب وفاق کی درخواست پر IG سندھ غلام نبی میمن نے صوبے سے مجموعی طور پر 1394 پولیس اہلکاروں کو اسلام آباد بھجوا دیا ہے. اسلام آباد میں تحریک انصاف کا ممکنہ لانگ مارچ. پنجاب کے بعد خیبر پختونخوا حکومت کا بھی وفاق کو پولیس فورس دینے سے انکار. خیبر پختونخوا کے وزیر شوکت یوسفزئی کا وفاق کو سیکیورٹی اہلکار دینے سے صاف انکار. بولے سیکیورٹی کی زیادہ ضرورت یہاں ہے، اسلام آباد میں کون سے دہشت گرد آ رہے ہیں. عمران خان نے ابھی کال ہی نہیں دیا، اس سے پہلے وہ شروع ہو گیا. آئے گا تو میں یہ کروں گا، آئے گا تو تم سرکاری وسائل کا استعمال تم اس طرح کرو گے. تم ہم سے توقع کرتے ہو کہ ہم آپ کو اپنی فورس دے کر ادھر. شرم کرو. تمہیں چاہیے کہ تم اس خیبر پختونخوا کی مدد کرو. پنجاب حکومت اس سے پہلے ہی سیکیورٹی کے نام پر پولیس نفری دینے سے انکار کر چکی ہے. ادھر بلوچستان حکومت کی جانب سے تاحال پولیس کی نفری اسلام آباد نہیں بھیجی گئی. مشیر داخلہ ضیاء اللہ لانگو کے مطابق فیصلہ مشاورت کے بعد کیا جائے گا. دوسری جانب وفاقی حکومت کی جانب سے PTI مارچ روکنے کے اقدامات جاری ہیں. ممکنہ احتجاج کی صورت میں زرعی انتظامیہ نے GT روڈ ٹیکسلا ماگلا کے مقام پر اسلام آباد کے واحد داخلی راستے پر کنٹینرز پہنچا دیے ہیں. نواز شریف کو پاکستان آتے ہی گرفتار کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا اعلان. کہتے ہیں کہ نون لیگ پنجاب حکومت کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی. پنجاب حکومت گرانے والے اپنی فکر کریں. میں حیران ہوں، شہباز شریف نے پنجاب میں کوئی کام نہیں کیا. جتنے جھوٹ وہ بولتا ہے کوئی نہیں بولتا. امپورٹڈ وزیر اعظم نے سیلاب متاثرین کے لیے 1 روپیہ تک نہیں دیا. شہباز شریف نے ایک کام ایسا نہیں کیا جو کہ سسٹینیبل ہو
جو کہ بعد چلا ہو. جتنا جھوٹ یہ خاندان بولتا ہے شاید ہی کوئی جھوٹ بولتا ہو. پوری طرح یہ خاندان ایکسپوز ہوا ہے. کبھی مفرور بھائی کو ملنے چلا جاتا ہے اور نہ اس کو کسی نے آنے دینا ہے. آتے ہی اندر آتے ہی پکڑا جائے گا. یہ کیسوں کی ان کے اوپر تو بھرمار ہے پہلے کی ہے. جب پتہ تھا شہباز شریف کا اور وفاقی حکومت کا کہ پنجاب کو ایک پیسہ انہوں نے نہیں دینا تھا, مجھے دکھ ہوتا ہے, مجھے افسوس ہوتا ہے کہ شہباز شریف کس طرح جا کے کہتا ہے جی میں نے پیسے تو نہیں مانگنے تھے لیکن مجبوری ہے میں آ گیا ہوں. مجھے جو خدشہ ہے, مجھے جو ڈر ہے شہباز شریف سے, انہیں اکڑے جان لگا پھر ٹکٹ بھی دے دو, میرے کو ٹکٹ کو نہیں. انہوں نے جتنے بھی وعدے کیے تھے ایک بھی پورا نہیں کیا. 1122 اتنا اچھا پروجیکٹ ہے, فلڈ میں سب سے زیادہ 1122 نے کام کیا. مجھے افسوس ہوا کہ اس نے ایک پیسہ نہیں 1122 کو دیا. یہ نون لیگ والے کبھی کسی کا بیان آ جاتا ہے کہ جی ہم پنجاب کی حکومت کو گرا دیں گے, یہ گرا دیں گے. یہ اپنی فکر منائیں, پنجاب حکومت کا یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے. شریفوں نے, تکبر کے مارے ہوئے لوگوں نے یہ سارا کام جو ہے یہ انہوں نے خراب کیا. عمران خان کی سوچ عام پاکستانی کی سوچ نہیں. سابق وزیر اعظم کے امریکہ مخالف بیانات سے دو طرفہ تعلقات کو نقصان پہنچا. گزشتہ حکومت نے جو کچھ کیا وہ پاکستان کے مفادات کے لیے نقصان دہ تھا. یہ کہا گیا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے. کہتے ہیں کہ پاک امریکہ تعلقات اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں. ہماری حکومت امریکہ کے ساتھ مضبوط تعلقات کی خواہاں ہے. امریکی خبر رساں ایجنسی کو انٹرویو میں وزیر اعظم نے ایک بار پھر عالمی برادری سے پاکستان میں سیلاب متاثرین کی امداد کا مطالبہ کیا اور کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے نہ نمٹا گیا تو کسی اور ملک کو آفت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. سیلاب سے بچ جانے والوں کے لیے زندگی آسان نہ رہی. تن ڈھانپنے کو کپڑے نہیں, پیٹ بھرنے کو روٹی نہیں. دن کو گرمی سکون نہیں لینے دیتی, رات کو مچھر سونے نہیں دیتے. وبائی امراض نے بھی گھیر لیا ہے. لاکھوں افراد ڈائریا, گیسٹرو, ملیریا اور جلدی بیماریوں میں مبتلا ہیں. بریک کے بعد آپ کو بتائیں, اسلام آباد کی عدالت نے بیوی کو قتل کرنے کے الزام میں صحافی ایاز امیر کے بیٹے شاہ نواز کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا. عدالت نے ایاز امیر اور ان کی اہلیہ کے وارنٹ گرفتاری کی درخواست بھی منظور کر لی, جبکہ پولیس کی جانب سے ملزم کے فنگر سپرنٹ کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے. مقتولہ کے چچا نے الزام لگایا ہے کہ ان کی بھتیجی کے قتل میں ایاز امیر اور ان کی سابقہ اہلیہ ملوث ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں محمد اویس. صحافی ایاز میر کے بیٹے شاہ نواز امیر کو اسلام آباد میں سول جج مبشر حسین چشتی کی عدالت میں پیش کیا گیا. تفتیشی افسر نے کہا ملزم شاہ نواز نے باہر سے بلوا کر اپنی اہلیہ کو بے دردی سے قتل کیا. پولیس کی جانب سے ملزم شاہ نواز کے 10 دن کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا پر جج نے شاہ نواز کے وکیل سے سوال پوچھا کہ کچھ بولنا چاہتے ہیں. ملزم شاہ نواز کے وکیل کا کہنا تھا کہ بلائنڈ مرڈر ہے, پہلا ریمانڈ ہے, کوئی اعتراض نہیں, یہ قتل ابھی صرف الزام کی حد تک ہے. عدالت نے ملزم کے 2 روزہ ریمانڈ کے علاوہ اس کے والدین ایاز امیر اور ان کی اہلیہ کے وارنٹ گرفتاری کی درخواست بھی منظور کر لی, جبکہ پولیس کی جانب سے ملزم کے فنگر پرنٹ کی درخواست مسترد کر دی گئی. کینیڈین شہری سارہ کے قتل کے بعد اہل خانہ کا موقف بھی سامنے آ گیا. سارہ کے چچا کے مطابق ایاز امیر اور ان کی سابق اہلیہ نے ان کی بھتیجی کا قتل کیا. تفتیشی ذرائع کے مطابق ملزم شاہ نواز نے اپنی اہلیہ کو اپنی دیگر 2 شادیوں کے بارے میں نہیں بتایا تھا. ملزم شاہ نواز اپنی بیوی سارہ سے ہیلے بہانوں سے پیسے منگواتا تھا, گاڑی بھی اپنے نام لگوا لی, جس کے باعث جھگڑا ہوا. محمد اویس, نیو نیوز, اسلام آباد. کراچی کے علاقے صدر میں ولاگر ترک خاتون کو ہراساں کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد پولیس نے نوٹس لے کر ہراساں کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا ہے. ملزم نے خاتون سے معافی مانگ لی. I don't know why, even though it's Saturday and it should be full and very crowded, it's very nice.
पाकिस्तान की खूबसूरती को उजागर करने के लिए आई तुर्क व्लॉगर नामुनासिब रवैये की भीड़ चढ़ गई। कराची के बाजारों में घूमने वाली तुर्क व्लॉगर को मुलजिम शुएब ने हरासा किया। शिकवा करने के लिए तुर्क खातून ने सोशल मीडिया का सहारा लिया और कहा इस तरह के वाकयात मुनासिब नहीं। And whilst I was checking my phone, someone touched my private place on here in my back. वाक़े के बाद पुलिस ने फौरी रद्द-ए-अमल दिया और घंटों में ही मुलजिम को ढूंढ निकाला। पुलिस के फौरी एक्शन की तुर्क खातून भी मुतरफ दिखाई दी। कहा उम्मीद है हरासा करने वाले शख्स को सबक मिल गया होगा। पुलिस के मुताबिक मुलजिम का रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।